अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मैंने आपको बोला था कि जो लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनके कमेंट्स में शेयर करूँगी। तो जनाब हमेशा की तरह फर्स्ट पे है हमारे सुजैन शेख, वही सबसे बेस्ट कमेंट करती है। आप सबसे जान लो ये बात। एक सिदरा करती है, पता नहीं सिदरा का किधर गया है। तो सुजैन का कमेंट सबसे बेस्ट था, जो कि बहुत मज़े का था, इंटरटेनिंग था। आपका ये रिव्यू पढ़ते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच इतना लिखने के लिए। तो यार आप हक अदा कर देते हो कसम से राइटर का। और एक और हैं रिदा माथुर, ये अपनी आर्मी गर्ल हैं। अच्छा, सुजैन भी आर्मी गर्ल हैं और ये भी आर्मी गर्ल हैं। इनका भी मुझे कमेंट बहुत पसंद आया। और हाँ बस भाई, हमारा हीरो कुछ फास्ट है, जल्दी जल्दी अपने काम कर रहा है। तो आज के तो यही दो कमेंट्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आए। बाकी सबके कमेंट्स भी अच्छे थे, सबके रिव्यू मुझे पसंद आए, लेकिन जो ज़्यादा पसंद आए वो रिदा और सुजैन के थे। तो मिलते हैं हम कल। मैं बताऊंगी कि आज के पोस्ट पे किसका कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। तो अब हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड। तो जनाब आज हम पढ़ेंगे वहशते जुनून की किस्त नंबर 15। और आज भी दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज भी लगेंगे झटके। तो लेट्स स्टार्ट। वहशते जुनून किस्त नंबर 15, तहरीर अरीज शाह। हीर वहाँ से सीधा अपने कमरे में आई थी और आते ही इसने साथ को कॉल मिलाना शुरू कर दी। मुसलसल रिंग जा रही थी, लेकिन साथ ने दूसरी तरफ से फ़ोन ही नहीं उठाया। लेकिन आज इसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो मुसलसल बिना रुके इसे फ़ोन करती रही। बार बार कॉल जाने के बाद भी इसे साथ ने फ़ोन ही बंद हो गया। इसे साथ की लापरवाही पर बहुत गुस्सा आ रहा था। साथ ऐसा कैसे कर सकता था? वो इसकी जिम्मेदारी थी। वो इसकी तरफ से वो इस तरह से इससे जान नहीं छुड़ा सकता था। यहाँ इसका भाई, जिसे ना जाने वो क्या क्या समझता था, वो इसकी बीवी पर इतनी गंदी नज़र रखे हुए था और वो वहाँ बेफिक्र होकर अपना काम कर रहा था। अयाम इसके साथ इतनी घटिया और फजूल बातें कर रहा था और वहाँ साद बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। इसका भाई, अपने भाई पर ये अंधा एतमाद कितना गलत था, ये वो इसे बताना चाहती थी कि जिस इंसान को साथ फरिश्ता बनाए बैठा है वो असल में कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक इंतहाई घटिया इंसान है, जिसकी गंदी नज़र इसी के भाई की बीवी पर है। माना कि वो इसका सगा भाई नहीं था, लेकिन साथ के मुताबिक तो अयाम इसके सगे भाइयों से भी भरकर था। अयाम को शर्म आनी चाहिए थी ऐसी घटिया और गिरी हुई बात करते हुए, लेकिन शर्म तो क्या, इसके चेहरे पर ये बात करते हुए इतना इत्मीनान था जैसे वो कोई बहुत नेक काम करने जा रहा हो। साथ फ़ोन उठाए या ना उठाए, लेकिन इस शख्स की घटिया बातें सुनने के बाद, वो इसकी नीयत के बारे में जानने के बाद, हीर इसके घर में तो हरगिज़ नहीं रह सकती थी। साथ की तरफ से नाउम्मीद होने के बाद इसने अपनी सास को फ़ोन करना शुरू कर दिया था। तो 3 दफ़ा फ़ोन कॉल करने के बाद जब उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया तो हीर ने बैठकर रोना शुरू कर दिया। इस वक्त इसे और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ फंस चुकी थी, कहाँ जाती। वो इस वक्त एक इसका महरम इससे दूर था, जिसके भरोसे वो यहाँ आई। वो सास भी इसके पास नहीं थी। ये अनजान शख्स ना जाने इसके साथ क्या करने वाला था। इसकी नीयत कब से इस पर ख़राब थी ये तो वो जानती ही नहीं थी, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद इसका यहाँ रहना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। ना जाने कब तक वो वहीं बैठी रोती रही। जब इसका फ़ोन बजा, इसने फ़ोन उठाकर देखा तो अम्मी जान का फ़ोन आ रहा था। इसने फ़ौरन कॉल अटेंड कर ली थी। इसका इरादा इन्हें सब कुछ बताने का था। इन्हें बताने का था कि जिस शख्स का भरोसा करके वो इसे यहाँ छोड़ कर गई हैं
وہ انسان کتنا گھٹیا ہے اور اس کے بارے میں کتنی گندی سوچ رکھتا ہے۔ اور وہ اسے یہ تک کہہ گیا تھا کہ اگر سعد کو واپس نہ آنے دے تو وہ کیا کر لے گی۔ مطلب وہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا سوچے ہوئے تھا۔ اسی لیے کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اسے اپنے پاس بلانے کے لیے کہے گی۔ السلام علیکم امی جان، شکر ہے آپ نے مجھے فون کر دیا۔ میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں آپ کو ایام کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ جب اسے دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ پریشان ہو گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، سعد کے ماموں نہیں رہے، تھوڑی دیر پہلے ان کی وفات ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچ نہیں سکے، امی جان نے روتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہ رہی۔ امی جان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ دیکھیں پلیز مت روئیں، میں آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، یہ وقت آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوگا، آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ ماموں کے گھر والوں کے لیے بھی یہ بہت مشکل وقت ہے۔ اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گے تو ان سب کا کیا ہوگا؟ پلیز آپ حوصلہ رکھیں۔ امی کی روتی ہوئی آواز اس کی آنکھوں میں بھی آنسو لے آئی تھی۔ وہ تو انہیں اپنے مسئلے بتانے جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے وہ اپنا بھائی ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ انہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس حال میں اگر وہ ان سے کچھ بھی کہتی تو وہ نہ جانے کیا سوچتی۔ یہ وقت انہیں دلاسا دینے کا تھا، انہیں سہارا دینے کا تھا، انہیں بتانے کا تھا کہ کوئی تو ہے ان کے پاس ان کے دکھ میں برابر کا شریک، اور اس بات میں کوئی جھوٹ بھی نہیں تھا۔ اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا کہ امی جان کا بھائی ان کے پاس نہیں رہا، اس کا بھائی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس نہ تھا، اور وہ تو اپنے خالق خدا سے جا ملے تھے۔ یہ وقت بالکل بھی صحیح نہیں تھا انہیں ایام کے بارے میں بتانے کا۔ اس وقت وہ اپنے بھائی کے غم میں چور تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اگر وہ انہیں ایام کے بارے میں کچھ بھی بتاتی تو نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا۔ وہ انہیں بنا کسی بھی پریشانی میں ڈالے انہیں حوصلہ دیتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ امی جان جلد ہی واپس آ جائیں گی اور ان کے آتے ہی وہ انہیں سب کچھ بتا دے گی۔ یہاں رہنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ سعد اپنے ماموں کی آخری رسومات کے لیے واپس آئے۔ اگر وہ واپس آ گیا تو وہ اسے سب کچھ بتا دے گی۔ اب مزید ان سب چیزوں کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اس نے امی جان کو دلاسا دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بہت دکھ میں ہو، تمہارے شوہر کے ماموں تھے، ظاہر سی بات ہے وہ تمہارے لیے بھی بہت خاص مقام رکھتے تھے۔ ہیر، مجھے ان کا بہت افسوس ہے۔ سر ایام کو تو جیسے ہی خبر ملی وہ فوراً وہاں کے لیے نکل گئے۔ تھوڑی دیر پہلے میرے خیال میں تمہارے شوہر نے ہی فون کر کے انہیں بتایا تھا، وہ اس کے پاس بیٹھی اسے بتا رہی تھی جبکہ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب سے سعد کو فون کر کے ہلکان ہو رہی تھی، اور وہ اسے جواب دینے کے بجائے ایام کو فون کر کے بتا رہا تھا کہ اس کے ماموں کی وفات ہو چکی ہے۔ کتنا غیر ذمہ دار شخص تھا یہ کہ وہ اس کی ذمہ داری تھی وہ جو اس کے نام پر بیٹھی تھی، اسے اپنی بیوی کی فکر نہیں تھی، اور وہ انجان شخص جو اس کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے تھا اسے سب کچھ بتا رہا تھا۔ لیکن وہ انجان تو اس کے لیے تھا، اس کے شوہر کی خاطر تو وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد تھا۔ وہ گئے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے، یا مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہاں جانے والے ہیں؟ مجھے بھی تو جانا تھا، وہ میرے سسرال کے اہم فرد تھے۔ اس وقت میری ساس کو میری ضرورت ہے،
اور وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا فرض نہیں بنتا کہ وہ مجھے سب کچھ بتائیں؟ انہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا تھا تو مجھے بھی بتانا چاہیے تھا۔ اگر اتفاق سے مجھے امی کا فون نہیں آتا تو شاید مجھے تو یہ بات کل صبح پتہ چلتی۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا ایام پر، حالانکہ وہ اس پر غصہ کرنے کا کسی طرح کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ شاید تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے ہوں گے۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ تم بھی سو چکی ہوگی۔ ابھی میں کمرے میں آئی تو تمہیں جاگتے ہوئے پا کر یہاں آ گئی تمہیں بتانے کے لیے۔ خیر یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ تو لگا ہی رہتا ہے۔ میں جانتی ہوں اس وقت تم بہت پریشان ہو۔ سر کہہ رہے تھے کہ جنازہ ہوتے ہی وہ واپس آ جائیں گے۔ میرے خیال میں کل صبح ہی جنازہ کر دیا جائے گا اور سر کی واپسی ہوگی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہمیں روحی کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں اسے لے کر آتی ہوں، وہ کمرے میں سو رہی ہے۔ سر نے منع کر رکھا ہے، روحی کو بالکل بھی اکیلے نہیں چھوڑنا ہے۔ تم بھی جانتی ہو نا سر اس کے معاملے میں کتنے پوسیسو ہیں۔ میں اسے لے کر آتی ہوں، تم بھی سونے کی تیاری کرو۔ ابھی تو نہیں لیکن صبح شاید اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ صبح وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھے بنا آنکھیں نہیں کھولتی۔ وہ اسے مسکرا کر بتاتی باہر چلی گئی تھی، جبکہ ہیر بیڈ پر لیٹی تانیہ کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ روحی تے بابا جانی کدھر ہیں؟ روحی کے بابا جانی کدھر ہیں؟ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اسے آواز سنائی دی۔ شاید وہ خود کو ابھی تک کمرے میں ہی تصور کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر مسکرا کر وہ اس کے پاس آ گئی تھی۔ آپ کے بابا جانی تو نہیں ہیں، لیکن یہاں آپ کی دوست ہے جسے آپ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی ہو۔ اسے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے دیکھ وہ اس کے پاس بیٹھی اور اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، روحی اپنے بابا دانی تو دیکھ کر آنکھیں کھولتی ہے، ماما دانی تو نہیں۔ روحی اپنے بابا جانی کو دیکھ کر آنکھیں کھولتی ہے، اپنی ماما جانی کو نہیں۔ وہ معصومیت سے بولی تھی، لیکن اس کا اپنے آپ کو ماما جانی کہہ کر بلانا اسے بہت عجیب لگا تھا۔ شاید یہ کل رات کی باتوں کا اثر تھا۔ روحی آپ ایسے نہیں بول سکتی، میں آپ کی چاچی ہوں اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ آپ کے بابا نے میرے بابا دانی نے بولا تھا کہ آپ کو میری ماما دانی بنا دیں گے۔ میرے بابا جانی نے بولا تھا کہ وہ آپ کو میری ماما جانی بنا دیں گے، تو اس حساب سے آپ میری ماما دانی ہوئی نا؟ وہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اسے دیکھتے ہوئے بولی اور وہ اپنی بات سے پلٹنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ ہیر کو ایام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس معصوم سی بچی کے ذہن میں اس کے باپ نے کیا ڈال دیا تھا؟ نہیں، میں آپ کی ماما جانی نہیں ہوں اور میں نہیں جانتی کہ آپ کی ماما جانی کہاں ہے۔ میں آپ کی چاچی ہوں اور آپ مجھے چاچی ہی کہہ کر بلایا کرو۔ آپ کے بابا جانی نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، جھوٹ تو صرف دندے لوگ بولتے ہیں اور میرے بابا جانی بہت اچھے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ نہیں، جھوٹ تو صرف گندے لوگ بولتے ہیں اور میرے بابا جانی بہت اچھے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ روحی کو اس کی بات بالکل اچھی نہ لگی تھی، تبھی وہ روٹھے ہوئے انداز میں بولی، کوئی اس کے باپ کو کچھ کہہ دے اور وہ خاموشی سے سنتی رہے، ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے انداز پر ایک لمحے کے لیے تو ہیر بھی پریشان ہو گئی۔ ارے بابا، میں یہ تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی نے جھوٹ بولا ہے، میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ کے بابا جانی کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور مجھے چاچی کہہ کر بلایا کرو۔ وہ اسے اٹھا کر واش روم میں لے جانے لگی، لیکن روحی کا موڈ آف ہو گیا تھا، وہ خاموش ہو گئی تھی۔ آج شاید وہ ہیر اور اپنے رشتے کو لے کر کنفیوز ہو گئی تھی۔ اسے ہیر چاہیے تھی اپنی ماما جانی کے روپ میں۔ یہ بات اس نے اس کی شدت سے بھرپور انداز سے سمجھی تھی، لیکن وہ اسے کسی خوش فہمی میں نہیں رہنے دے سکتی تھی۔
जो रिश्ता कभी बन ही नहीं सकता था, इस रिश्ते के लिए गलत बयानी करना एक इंतहाई बुरी बात थी और अयाम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी घटिया और गलीज सोच को इसने अपनी बेटी के अंदर उड़ेल दिया था, जो इसके लिए नुकसानदा साबित हो सकती थी। रूही बेटा, प्लीज़ रोना बंद कर दो, आपके बाबा थोड़ी देर में आ जाएंगे। रूही ने थोड़ी देर के बाद ही रोना शुरू कर दिया था। वो अपने बाप के बिना अपनी कोई सुबह नहीं करती थी। वैसे तो थोड़ी देर पहले इसकी आयाम से बात हो गई थी वीडियो कॉल पर। इसने इससे बात की थी और रूही ने इसे कुछ बताया था। फ़ोन बंद होने के थोड़ी देर बाद ही उसने रोना शुरू कर दिया। वो आज हीर के पास नहीं जा रही थी। तानिया और हीर के साथ साथ सारे मुलाजिम भी अलर्ट हुए इसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आयाम के अलावा और किसी से संभलती ही कहाँ थी। जनाजा 11 बजे के करीब था तो यकीनन वो निकल चुका था। अब तक अयाम निकल चुका होगा, लेकिन तब तक रूही को कौन संभालता। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुलाजिमों के मुताबिक अयाम अपनी बेटी को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाता था। सुबह वो इससे मिलकर जाता था और दिन में 2 या 3 मर्तबा फ़ोन पर इससे बात करके इसकी हैरियत जानता था। वो खुद इससे बात भी करता था, लेकिन आज ऐसा ना हो सका। तानिया ने कहा था कि रास्ते में सर्विस का कोई मसला है शायद, इसीलिए सर ने अभी तक फ़ोन नहीं किया। लेकिन फिर भी सुबह बात हुई तो थी अयाम की रूही से। रूही जो हर वक्त खेलती कूदती रहती थी, आज इसे अपने बाप के लिए इस तरह से रोते देखकर वो इसे बहुत बुरा लग रहा था। वो इस मासूम सी बच्ची को कैसे संभाले, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इसे अपने साथ लगाए दाएं बाएं घूम रही थी। रूही ने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इसने दूध तक ना पिया। आज तक इसने किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार ना किया था जितना आज अयाम के आने का कर रही थी। बस वो शख्स एक बार घर वापस आ जाए, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। रूही के आंसू इससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसने रूही को चुप करवाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो इसकी बात मानने को तैयार ही ना थी। वो इसे सुलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इसकी कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहती थी। इसके रोने की वजह इसे समझ नहीं आ रही थी। जब अचानक गाड़ी आकर रुकी, यकीनन वो वापस आ चुका था। हीर रूही को उठाए तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि वो भी जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो रहा था। इसे देखते ही रूही इसके पास जाने को मचल उठी, जबकि वो भी तेज़ी से इसकी तरफ आता इसे अपनी बाहों में उठाए अपने साथ लगा चुका था। मेरा बच्चा, मेरी जान, इतना रो रहा है, क्या हो गया? इतने मोटे मोटे आंसू मेरी प्रिंसेस की आंखों में। वो इसकी आंखों को चूम कर अपने साथ लगाए हुए था, जबकि रूही को चुप देखकर वो पुरसुकून हो गई थी। लेकिन शायद दूसरा इंसान पुरसुकून नहीं था। वो इसे घूरते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। सब नौकर जो अपनी शामत का इंतज़ार कर रहे थे, खुद की बजाय इसे हीर की जानिब गुस्से से देखते हुए परेशान हुए। तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं संभलती? कितनी बेवकूफ़ हो तुम। छोटी बच्ची हो क्या जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई बच्चा रोता है तो क्या करना चाहिए? मुसलसल कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? कुछ होश है तुम्हें? इस तरह से बनोगी तुम इसकी माँ? इस तरह से इसका ख्याल रखोगी? देखो हीर, प्यार मोहब्बत सब अपनी जगह, लेकिन अपनी बेटी के मामले में मैं किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। इसके आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ख़बरदार, जो आज के बाद तुमने मेरी बेटी के सामने कोई भी उल्टी सीधी बात की, मेरी बेटी की आंखों में आए आंसुओं की वजह तुम हो। क्या कहा था तुमने सुबह इसे बेड पर कि तुम इसकी माँ नहीं हो?
وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے سوال پر وہ بوکھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم اس کی ماں ہو اور یہ بات میں نے اسے بتائی ہے، اور اس کا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میری بیٹی کے دماغ میں کچھ بھی الٹا سیدھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو تیار کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اس دماغ میں یہ بات اچھے طریقے سے ڈالو کہ تم اس کی ماں ہو اور تمہیں اس کی ماں بن کر اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کے بعد اگر تم نے میری بیٹی کے سامنے کوئی بھی بکواس کی نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے سے پہلے تمہارے جسم سے روح نکلے گی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بڑی مشکل سے کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ سب کچھ پتا ہے تمہیں، بار بار دہراؤں گا نہیں۔ محبت ہو گئی ہے تم سے۔ بہت جلد ساتھ کا قصہ ختم کر کے تمہیں اپنی دلہن بناؤں گا۔ اپنے دماغ سے یہ الٹے سیدھے حرفات نکال دو۔ میری ہونے والی بیوی ہو تم، اسے سنبھالو، اس کا خیال رکھو، کیونکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور تمہاری زندگی کا بھی۔ اپنے آپ کو میرے لیے تیار کر لو، تم پر، تمہاری روح پر صرف میرا حق ہے۔ ماما دانی گندی ہے، ماما جانی گندی۔ روحی سوں سوں کرتے اس کے ساتھ لگی، بولی، نہیں میری جان، وہ گندی نہیں ہے، بس ابھی اس کو پتہ نہیں ہے، ہم بتائیں گے نا اسے سب کچھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اندر لے گیا، جبکہ ہیر کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب سمجھ میں آیا تھا کہ روحی کیوں رو رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے آپ اپنے رائٹر کو دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جس کا کمنٹ ہوگا سب سے اچھا اس کو میں اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں مینشن کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔